اللہ وزیری صاحب، اس میں بتائیے کہ آپ کے ہاں کیا کانسیپٹ ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و اہل بیتہ الطاہرین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں اپنے نقطۂ نظر پیش کرنے سے پہلے مقدمتاً ایک چیز عرض کرتا ہوں، اس پر تمام علماء متفق ہیں، لیکن سامعین گرامی قدر کے لیے شاید یہ کارآمد ہو۔ وہ بات یہ ہے کہ ہم پیغمبر اکرم کے دور میں نہیں ہیں، نہ صحابہ کرام کے دور میں ہیں، نہ تابعین کے دور میں ہیں، نہ تابع تابعین کے دور میں ہیں، بلکہ بہت دور ان ادوار سے بعد میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن اللہ کو مانتے ہیں، ان کے رسول کو مانتے ہیں، اور ان کے رسول کے ذریعے سے جو دین آیا ہے اس دین کو مانتے ہیں، قرآن پر یقین رکھتے ہیں اور سنت پر یقین رکھتے ہیں۔ ہم اپنے تمام دین کو قرآن اور سنت سے اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم سب۔ اس میں کہیں کہیں پر اختلاف نظر بھی ہے، اصول میں بھی اور فقہی مسائل میں بھی کہیں کہیں پر اختلاف نظر ہے۔ قرآن کو سمجھنے میں بھی ممکن ہے اختلاف نظر ہو، سنت کی ایتھنٹسٹی متعین کرنے میں بھی ممکن ہے اختلاف نظر ہو، معیارات اس کے کیا ہوں گے، اختلاف نظر ہوگا۔ اور یہ اختلاف نظر کوئی عداوت اور ضد اور دشمنی کے بنیاد پر نہیں ہے، یہ قصور ذاتی سے ہے، یعنی ہر کسی کا فہم جو جہاں تک پہنچا وہ اسی کو دین سمجھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس بنا پر اگر فرض کر لیں، کسی فرضی بات کر رہا ہوں، فرض کر لیں کہ کوئی اپنے کسی دنیاوی مفاد کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے جان بوجھ کے اس میں معنی میں تغیر ایجاد کرتا ہے، تو وہ جانے، اس کا خدا جانے۔ خدا کے حضور میں ہم سب کو جانا ہے اور وہاں پر خدا کو جواب دہ ہیں ہم سب۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہے۔ اگر فرض کر لیں ایسا ہے تو وہ اور اس کا خدا کا معاملہ ہے۔ وزیر صاحب یہاں ایک بریک لینا ہے، بریک کے بعد مزید بات آگے بڑھاتے ہیں، ایک بریک لیتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ جی وزیر صاحب، بریک سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے اسی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارے پاس جو امامت کا تصور ہے، امامت بنیادی طور پہ بتا دوں، امامت اور خلافت ایک چیز ہے، یعنی عملاً ایک چیز ہے، نام دو ہیں۔ ایک مکتب فکر اس کو خلافت کے نام سے جانتا ہے، دوسرا مکتب فکر اس کو امامت کے نام سے جانتا ہے۔ مصادیق الگ الگ ہیں، لیکن چیز وہی ہے، چیز وہی، میں اس کو تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ، چیز وہی ہے۔ ہمارے پاس حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی طرف سے ان کے پاس کئی جہتیں تھیں۔ سب سے پہلی جہت تو یہ ہے کہ یہ نبی تھے۔ نبی کے معنی خدا کی طرف سے آیات الہی کو بلا کم و کاست اخذ کرنا اور ان کو بلا کم و کاست پہنچا دینا، یہ پیغمبر کی ڈیوٹی تھی۔ اور ظاہر ہے کہ دین پوری طرح سے پہنچا دیا گیا تھا، سلسلہ نبوت یہاں پر آ کر اختتام پذیر ہوا ہے۔ اب اس کے بعد کسی نبی کو نہیں آنا ہے، لا نبی بعدی پیغمبر کی تصریحات میں ہیں۔ تو اس بنا پر اب کسی اور بندے کے اوپر شریعت بیان کرنے کے لیے وحی نازل نہیں ہوگی، وہ بات ختم، ٹھیک ہے۔ یہ جہت حضرت پیغمبر اکرم کے ساتھ ہے، یہ منتقل نہیں ہوئی ہے بعد میں کسی کو بھی یہ منتقل، چونکہ وہ منصب ہی ختم ہو گیا۔ اب منصب ختم ہو گیا، اس میں یعنی خلافت کا معنی نہیں رکھتا ہے، یہ منصب ختم ہے۔ اس کے علاوہ جیسے مفتی صاحب نے اشارہ کر دیا، حضرت رسول اکرم کو اللہ نے جج بھی بنایا ہے۔ آپ کے جو اختلافات آپس کے ہوں گے، ان اختلافات کو حل کرنے کا خدا کی طرف سے منصوص جو شخصیت ہے وہ حضرت رسول اللہ ہے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، جب تک اپنے مشاجرات میں تمہیں حاکم مقرر نہیں کرتے ہیں اس وقت تک کوئی شخص مؤمن ہو ہی نہیں سکتا۔ مؤمن ہونے کی شرط ہی یہ ہے کہ مشاجرات میں حکم جو ہے وہ حضرت رسول اکرم ہے۔
ثم لا یجد حرجا، اس کے بعد پھر اپنے دل میں کوئی حرج بھی محسوس نہ کرے، رسول کے فیصلے پر تنگی بھی محسوس نہ کرے۔ اگر مومن ہے تو جو رسول اللہ نے فرمایا مین و ان اسی پہ ایمان لانا ہے، اس نے جو فیصلہ کیا وہ فیصلہ ٹھیک ہے، وہ چاہے میرے مفاد میں ہو، میرے خلاف ہو، کچھ بھی ہو، جو رسول اللہ نے فیصلہ کیا وہ فیصلہ ٹھیک، درست، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ بے شک۔ یعنی یہ حیثیت بھی حضرت رسول اللہ کو حاصل ہے کہ وہ جج ہیں۔ اس کے علاوہ حاکم بھی ہیں، اللہ نے حکومت کا حق انہیں دیا ہے۔ دیکھیے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے میں حکومت کی ہے، اور یہ حکومت من جانب اللہ آپ کو تفویض ہوئی ہے، یعنی خدا کی طرف سے آپ کو دی گئی ہے کہ آپ حکومت کریں، یہ بھی ایک الہی منصب ہے۔ اس کے علاوہ شاہد امت، اعمال امت بھی ہیں، حضرت رسول اکرم امت کے اعمال کے شاہد بھی ہیں، بلکہ نہ صرف امت، گزشتہ پیغمبروں کے اعمال کے بھی، ان کے بھی شاہد ہیں۔ قرآن مجید میں آیت ہے وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَاكَ عَلَى هؤلاء شَهِيدًا، وہ وقت یعنی قیامت کا وقت کیسا ہوگا کہ جب ہم ہر امت کے شہید کو لے آئیں گے اور تجھے ان تمام شہداء کے اوپر شہید بنا کے لائیں گے، یعنی گواہ بنا کے لائیں گے۔ اس گواہ بننے کے معنی یہ ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے حضرت رسول اللہ گزشتہ پیغمبروں کے اعمال کا علم رکھتے تھے، ورنہ گواہی کیا معنی ہے؟ اگر ان کو ان کے اعمال کا علم نہ رکھتے ہوں تو پھر گواہی کون سی، یعنی کیسی گواہی؟ اس کے معنی یہ ہے کہ ایک طرح کا تسلط اور صحیح طرح حضرت رسول اللہ کو ان پر تھا۔ یہ جہت بھی حضرت رسول اللہ کو حاصل ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس متعدد احادیث اور قرآن کی آیات میں بھی اشارات ہیں کہ ان کی روشنی میں حضرت رسول اللہ واسطہ یہ فیض الہی بھی ہیں۔ خدا کی طرف سے جتنی اچھائیاں مخلوقات تک پہنچتی ہیں ان میں واسطہ حضرت رسول اللہ ہے، واسطہ فیض الہی، یہ بھی جہت حضرت رسول اللہ کو حاصل ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو ان تمام جہتوں میں اگر آپ سوچیں تو جج رسول، حاکم رسول، اور شاہد اعمال امت رسول، اور واسطہ فیض الہی رسول، تو یہ سب عناوین ضرورت ہے نا، اس لیے تو رسول اللہ کو خدا نے بنایا ہے اور یہ منصب عطا کیا ہے۔ تو کیا یہ صرف رسول اللہ کے زمانے میں ضرورت تھی، اس کے بعد ضرورت نہیں ہے؟ یہ ساری ضرورتیں یا ہیں، اس سے پہلے بھی رہی ہوگی، اس سے پہلے بھی تھی، اور ہر زمانے میں تھی۔ ہر زمانے میں جو انبیاء تھے ان کو یہ جہتیں حاصل ہیں، تو قطعاً ہر زمانے میں ہے۔ تو اس بنا پر ہمارے نقطۂ نظر سے جو بھی ان کی جگہ پہ آئے گا وہ نبوت کے علاوہ باقی تمام جہتوں میں اس کا جانشین ہے، اور ان تمام جہتوں میں نبوت کے علاوہ تمام جہتوں میں ایسے کسی جانشین کی شناخت انسان نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ من جانب اللہ ہونا چاہیے۔ یعنی جو وہ یہ کہتے ہیں امامت من جانب اللہ ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ یہ تمام خصوصیتیں جس میں پائی جاتی ہوں ایسے کی شناخت انسان سے نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے خدا ہی اس کو متعین کرے۔ اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث مبارکہ میں آیا ہے کہ ایسے شخص کو حجت کہا جاتا ہے، اصطلاح جو استعمال ہوتی ہے حجت، اور زمین کی بقا حجت کے وجود سے ہے۔ اگر حجت نہ ہو تو زمین باقی نہیں رہتی ہے۔ لولا الحجہ لصاخت الارض باہلھا، حضرت امام رضا علیہ السلام سے حدیث ہے کہ اگر حجت نہ ہو تو زمین اپنے اہل کے ساتھ ختم ہو جائے گی، کچھ نہیں بچے گا۔ اس لیے کوئی ایسی شخصیت ہر زمانے میں موجود ہے، اچھا، کہ جو حجت ہو ہر زمانے میں۔ اور پیغمبر اکرم نے جو یہ فرمایا ہے کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، کتاب خدا کے ساتھ اہل البیت کا نام لیا ہے، عطرت کا نام لیا ہے، عطرت اور اہل البیت، اور وہ چونکہ ان خصوصیات کے حامل شخصیتیں یہی تھیں، اس لیے پیغمبر نے فرمایا کہ میں آپ کے درمیان ان کو چھوڑ رہا ہوں۔ اسی طرح سے ہمارے پاس اور سب مسلمانوں کے پاس یہ حدیث بھی، جو ابھی حدیث پیش کر رہا ہوں وہ بھی تقریباً حد تواتر تک پہنچی ہوئی حدیث ہے، مستفیضہ ہے، کہ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبها نجا،
वमन तखल्लफ़ अन्हा गरिक़ व हवा, मेरे अहले बैत की मिसाल तुम में सफ़ीने नूह की सी है, जो इसमें सवार हुआ नजात पा गया। नजात पाने के लिए सफ़ीने नूह में सवार होना चाहिए, और इस उम्मत का सफ़ीने नूह अहलुल बैत हैं। नजात पाने के लिए इनके साथ अपने हरकत और सकनात को ताबे बना दो। अच्छा, कश्ती की खुसूसियत क्या होती है? कश्ती में जब इंसान सवार होता है, कश्ती में या किसी सवारी सैयार चीज़ में सवार होता है, तो चलने रुकने का इख्तियार उसके हाथ में नहीं होता, कुछ कश्ती के इख्तियार में है। कश्ती जब चली, ये लोग चले खुद ब खुद ऑटोमेटिकली, और जहाँ रुकी वो रुक गए। यानी ये हालत आपकी होनी चाहिए कि अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम जो हुक्म दें, अगर वो क़याम करें तो क़याम, और अगर रुक जाएँ तो रुक जाएँ, जहाँ पर सुलह करें वो सुलह, जंग करें तो जंग, जो कहें वही। ठीक, यानी ये आपके लिए वाजिबुल इत्तिबा है, इनकी इताअत और इत्तिबा करना ज़रूरी है। इन अहादीस के बिना पर, और आयत कुरानी की तरफ तो मैंने इशारा ही नहीं किया जी, तो इनके बिना पर हमारे पास तयशुदा हकीकत ये है कि पैगंबर के बाद 12 जानशीन है, और वो हदीस भी है, ला यज़ालु हाज़ा-द्दीन क़ाइमन मादामा इस्ना अशर अमीरन। 12 जानशीन ऐसे हैं कि जिनमें ये सारी खुसूसियतें पाई जाती हैं, और यही वो हैं कि जिनको कश्ती नूह कहा गया है, यही वो हैं कि जो इतरत और अहले बैत हैं। अच्छा, लिहाजा इनकी पैरवी के बग़ैर कोई चारा नहीं है। जो मेरा फ़हम है वो ये है। ठीक। अब मेरा एक सवाल, अच्छा, यहाँ पर मैं ज़मीन- एक जी, मिनट, एक जुमला कहूँ। मैं शुरू ही में कह चुका हूँ, ये मेरा फ़हम है, ठीक, मैं किसी का तख्तिया नहीं कर रहा हूँ। फ़हम ये होने के ये मानी नहीं कि आप गलत हैं, वो कुछ और कह रहे हैं तो वो उनका फ़हम है, उस फ़हम के ये मानी नहीं है कि मैं गलत हूँ। सही गलत कल क़यामत में खुदा के पास पता चल ही जाएगा कि हम में कौन सही था और कौन गलत था। ठीक। जी हाँ, अब आप सवाल फरमाइए। वज़ीर साहब, यहाँ एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद मज़ीद बात आगे बढ़ाते हैं। एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक जी। वज़ीर साहब, ब्रेक से पहले जो हम बात कर रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हैं। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत का ऐलान किया, वो अल्लाह की तरफ से नबी है, तो क्या इमामत का ऐलान हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने भी अपनी तरफ से किया, जब वो, अगर वो अल्लाह की तरफ से इमाम है? अली ने किया, ये आप पूछ रहे हैं? जी हज़रत अली ने? जी। हज़रत अमीर पैगंबर ने किया, ये तो मुसल्लम है हमारे पास। आपने चूँकि सवाल अली से के बारे में किया है तो मैं वो अर्ज़ करूँ। हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब ने अपने ज़माने में मस्जिद कूफा में जितने सहाबा मौजूद थे उनको बुलाकर कहा कि क्या तुम्हें याद है कि पैगंबर ने फरमाया था अलस्तु औला बिकुम मिन अनफुसिकुम, फिर उसके बाद फरमाया था मन कुन्तु मौला फ़हादा अलीयुल मौला। तो उनमें बहुत सौ ने गवाही दी कि हाँ हमने सुनी है, हाँ हमने सुनी है। और उनमें 2-3 अफराद ऐसे थे, उन्होंने एक साहब ने कहा मेरा हाफिज़ा कमज़ोर हो चुका है, एक और साहब ने, उन्होंने गवाही नहीं दी। बाद में वो जिसने गवाही नहीं दी थी उनकी बीनाई गई थी, और पूछने पर वो कहता था कि एक सालेह इंसान की बद्दुआई मुझे लगी है, उसकी वजह से मेरी बीनाई चली गई। तो बहरहाल ये हज़रत अमीर अल-मोमिनीन ने अपने दौर में बाकायदा उस वाक़या गदीर को एहया किया है। और मगर जिस वक्त बनी सकीफ़ा में मुशावरत हो रही थी और फ़ैसला हो रहा था, और हज़रत अली मिन जानिब इमाम हैं आपके मुताबिक, तो उस वक्त हज़रत अली ने जाकर अपने हक़ का ऐलान क्यों नहीं किया कि ये हक़ तो अल्लाह की तरफ से मुझे मिला है? अच्छा, खूब गौर करें। पहली बात तो यह है कि हज़रत अली वहाँ पर थे नहीं, सकीफ़ा में थे नहीं, होते उनके सामने बात होती। वो कहाँ थे? वो हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तजहीज़ और तकफ़ीन में मशगूल थे। तो बाकी सहाबा नहीं थे? बाकी सहाबा बाद में आए होंगे, उस पर मैं बहस नहीं करना चाह रहा हूँ, आप मुझे उस तरफ ना ले जाएं कि वो सहाबा थे या नहीं थे, उसको छोड़ें जी। वो हज़रत रसूल अमीर अल-मोमिनीन नहीं थे, ये तो तय है। सकीफ़ा में नहीं थे, इतनी बात तय है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है, नहीं थे। और उसके बाद ये उलमाए कराम भी कहते हैं कि एक अरसे तक हज़रत अली ने बैयत नहीं की है, ये ख़ुद भी कहते हैं। अगर ये इनकी खिलाफत हज़रत अली की नज़र में यानी वाजिब होती तो एक लहजे के लिए देर न करते, एक लहजे के लिए देर न करते। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर, एक मिनट, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने जब
بعد میں یزید کے دور میں ان کا ایک خلیفہ آیا اور مدینے پہ چڑھائی کرنے کے لیے، تو یہ گیا ان کی بیعت کرنے کے لیے رات کو تاریکی میں، جا کر ان سے کہا کہ میں آپ کی بیعت کرنے آیا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ آپ دن کو آتے، کہا میں کیا شیورٹی ہے کہ میں صبح تک زندہ رہوں گا، پیغمبر سے میں نے سنا ہے کہ من مات ولم یکن فی عنقہ بیعۃ امام مات میتۃ جاہلیہ، جو مر جائے اور اس کے گردن میں کسی امام کی بیعت نہ ہو تو جاہلیت کی موت مرے گا، تو میں جاہلیت کی موت نہیں مرنا چاہتا ہوں۔ یعنی رات سے صبح تک وہ انتظار نہیں کیا عبداللہ ابن عمر نے، حضرت امیر المومنین نے 6 مہینے تک انتظار کیا۔ اگر ایسا ہوتا 6 مہینے بعد انہوں نے بیعت کی کیا؟ کی یا نہیں کی وہ بعد میں تو ظاہر ایسا ہے کہ حضرت امیر المومنین خلافت کے دربار میں جاتے تھے، مشاورت کرتے تھے، ان کو رائے دیتے تھے، یہ سب چیزیں تھیں۔ یعنی حضرت امیر المومنین ایک مدبر انسان تھے، اسلام کی حفاظت کے لیے جو بات ضروری تھی وہ کرتے تھے، یعنی ان کے ساتھ محاذرائی نہیں کی، اور یہ محاذرائی نہ کرنا آپ کی اچھی تدبیر ہے حفظ اسلام کے لیے، اس کے لیے کیا ہے۔ تو اگر واجب الاطاعہ سمجھتے جی تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ 6 مہینے تک انتظار کرتے۔ یہ بہت سارے سوالات۔ دوسری چیز میں پہلے بھی کبھی شاید بیان کر چکا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب 6 رکنی کمیٹی بنی اور اس کمیٹی نے آپ کے لیے پیشکش کی خلافت، اس شرط پر کہ آپ کتاب خدا پر عمل کریں گے اور سنت رسول پہ عمل کریں گے، سیرت شیخین پہ عمل کریں گے، تو حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ میں کتاب خدا پہ عمل کروں گا، سنت رسول پہ عمل کروں گا، لیکن سیرت شیخین کا پابند نہیں رہوں گا، اور اس کی وجہ سے آپ کے ہاتھ سے خلافت گئی، آئی تھی گئی۔ اور اگر حضرت علی کی نظر میں یہ مستحق خلافت ہوتے اور من جانب اللہ ان کی خلافت ہوتی اور وہ اس کی اطاعت ان پر فرض ہوتا، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی دیر لگاتے۔ ٹھیک ٹھیک۔ اگر مجھے اجازت دیں تو میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ دیکھیے علامہ وزیری صاحب نے جو گفتگو کی، یہ ان کا نقطہ نظر ہے، اور جس خوش اسلوبی سے اور بہترین انداز سے انہوں نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ یہ ان کا خاصہ ہے، عام طور پر ایسا بیان نہیں کیا جاتا۔ اختلاف کو انہوں نے بڑے آداب سے بیان کیا ہے اور تجاوز بھی نہیں کیا ہے، اس پر میں ان کو اپریشیٹ کرتے ہوئے اتنی بات عرض کرتا ہوں کہ کیا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس فیصلے کو چیلنج نہیں کیا۔ علامہ وزیری صاحب خود تسلیم کر چکے ہیں یہ بات، ابھی اپنی گفتگو میں انہوں نے فرمائی بھی کہ حضرت مولا کائنات نے بیعت کی، اور وہ بیعت اگرچہ کتابوں میں یہ بھی ہے ہمارے ہاں کہ کچھ تاخیر سے ہوئی، اور ایک یہ بھی ہے کہ بالکل تیسرے چوتھے دن انہوں نے بیعت کر لی، یہ دونوں طرح کی روایات ہمارے ہاں موجود ہیں۔ اور خود جناب مولا کائنات نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعاون کیا، ہر لحاظ سے تعاون کیا۔ یہاں تو مسئلہ ہی ختم ہو جاتا ہے اگر وزیری صاحب جیسا فرما رہے ہیں۔ سر میں آپ کے پاس آ رہا ہوں کہ مولا علی نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی، اگر انہوں نے بیعت کی تو پھر باقی مسلمانوں کو تو اس میں فرق ہی نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے اپنی اس گفتگو میں بھی اشارتاً بات بتائی تھی، غالباً آپ نے پک نہیں کیا۔ واضح ہو جائے گفتگو کہ سب سننے والے جو ہیں واضح طور پر سننا چاہتے ہیں۔ ایک یہ کہ حضرت علی کی نظر میں یہ شخصیت جو اس وقت خلافت کے منصب پر ہیں، یہ مستحق خلافت ہیں، اور علی پر واجب ہے اس کی اطاعت، اس کی بیعت۔ اگر علی ایسا سمجھتے تو 6 مہینے انتظار کیوں کرتے؟ تو 6 مہینے بعد بیعت ناممکن ہے۔ ایک لحظہ میں نے آپ کو ایک اور واقعہ بھی بیان کیا، جب حضرت عبداللہ ابن عمر رات کے صبح ہونے تک کا انتظار نہیں کر رہے ہیں تو علی 6 مہینے کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ یہ ایک چیز۔ دوسری چیز، اگر یہ واجب الاطاعہ ان کے لیے تھے تو جب آپ کو خلافت مل رہی تھی بشرط سیرت شیخین تو وہاں پر انکار کیوں کیا؟ ٹھیک ہے، یہ دلائل ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ان کو واجب الاتباع نہیں سمجھتے تھے۔ رہ گئی بیعت اس معنی میں کہ تعاون کیا وہ کیا ہے، تعاون کیا وہ کیا ہے، اور میں اس تعاون کو کمال خرد اور عقل مندی سمجھتا ہوں، اس لیے کہ اگر تعاون نہ کرتے تو اسلام میں فساد پیدا ہوتا، اور جیسے کہ ایک شخصیت نے آ کر حضرت علی سے کہہ بھی دیا تھا کہ علی یہ منصب آپ کا ہے، آپ اس کے حقدار ہیں، آپ کھڑے تو ہو جائیں، میں گلیوں کو سواروں اور پیادوں سے بھر دوں گا۔ ایک شخصیت نے اس نے کہا بھی، ضروری نہیں ان کا نام لینا، حضرت ابو سفیان، اچھا جی انہوں نے کہہ بھی دیا، ابھی آپ اصرار کر رہے ہیں تو میں کہہ بھی، بہرحال
تو حضرت علی نے اس کے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا اور کہا کہ یہ حضرت علی جانتے تھے کہ اتنے عرصے تک تو یہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرتے رہے ہیں، فتح مکہ کے بعد یہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، کب سے ان کے دل میں میرے لیے اور اسلام کے لیے محبت جاگی؟ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ در حقیقت مجھے ابھار کر ان کے خلاف لے آنا چاہتے ہیں تاکہ خانہ جنگی اور فتنہ انگیزی ہو۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ حضرت امیر المومنین ایک خرد رکھنے والے اور عقل رکھنے والے صحیح۔ انسان تھے، اس نے اسلام کو محفوظ رکھا۔ میں بالکل آپ کا پوائنٹ بالکل واضح طور پہ سمجھ گیا۔ آپ کے نزدیک حضرت علی علیہ السلام نے بیعت نہیں کی اور مگر تعاون جاری رکھا بیعت کہ کی، وہ بیعت تعاون کی شکل میں تعاون تھی، کی نہ شکل میں۔ واجب الاتباع اپنے واجب اوپر سمجھتے الاتباع تھے۔ نہیں سمجھا، لیکن یہ ان کی حکمت عملی تھی کہ مسلمانوں میں اس طرح سمجھتا فتنہ اور ہوں، فساد نہ ہو، واقعی۔ یہ آپ اس طرح سمجھتے ہیں۔